ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا
یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفۃ ابصارها خاشعہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرا قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ فإذا هم زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا، اس دی وڈیائی کبریائی، اس دی وحدانیت، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیو، جس وقت میں قرآن مجید فرقان حمید دے 3 پارے دی سورۃ النازعات دی تلاوت کی تھی۔ قرآن مجید دی یہ سورت مکی سورت ہے، اس دے 2 رکوع نے تے 46 آیات نے۔ اللہ پاک نے اندیاں ابتدائی 5 آیتاں دے اندر 5 قسماں اٹھا کے قیامت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی سورت دے اندر اللہ پاک نے فرعون جیسے
جڑے اپنے آپ بڑے طاقتور تے کہندے سن آنا ربکم الاعلی، میں تواڈے ساریاں تو وڈا تواڈا رب ہاں، نعوذ باللہ۔ اس دا تذکرہ فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرعون ال جدو بھیجیا ہے کہ جا کے انہوں میری وحدانیت دا درس دے۔ جہنمی بد نصیباں دا تذکرہ کیتا ہے تے جنتی خوش نصیباں دا بھی تذکرہ دے اندر فرمایا ہے، اور اپنے کمالات دا بھی تذکرہ اس سورت دے اندر فرمایا ہے کہ جیڑا رب انہیں طاقتاں تے انہیں کمالات رکھدا ہے وہ قیامت والا دن بھی برپا کر سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ پاک نے اس سورت دے درمیان جو فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا رفع سمکہا فسواہا، اور جن نے ایڈا اچا آسمان بنایا ہے کوئی شے نہیں ادھر لگ سکتی، جہاز بھی اڈائی پھرتے جے تے وہ بھی نہیں اتوں تک پہنچ سکتے۔ جیڑا انیاں طاقتاں دا مالک ہے اندے کولوں قیامت نہیں برپا کیتی جانی۔ اس بات سے فرمایا کہ میں قیامت برپا کرن دا بھی اختیار تے طاقت رکھنا وا، میرے کو طاقتاں تے قدرتاں نے۔ ابتدا دے اندر اللہ پاک نے انہاں فرشتیاں دیاں قسماں اٹھائیاں نے، کیڑے؟ فرمایا والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ او فرشتے اللہ پاک دے جیڑے ٹبی مار کے غوطہ لا کے کھچ لین والے فرشتے نے، رب کہندا مینوں انہاں دی قسم جے۔ گل پتہ ہے تے مفسرین نے کی لکھی؟ غوطہ لا کے کھچن والے، کوئی پانی پونی دا نہیں، اتنے کوئی سمندر دی گل نہیں ہو رہی۔ فرمایا جدو بندے دی جان کڈن والا فرشتہ اسرائیل آندا ہے نا، تے جیڑا بد نصیب جن نے زندگی برباد کر لئی، انہوں اس بندے دا ڈھانچہ جیڑا ہے نا اے دنیا والا ان دے اندروں دا نکلن تے دل نہیں کرتا، وہ بھج بھج پیچھے لکدا ہے، ان دے وچ وڑدا ہے ایس کھول دے۔ او پھر انہوں ان دے اندر داخل ہو کے غوطہ لا کے تے ان دے لوں دے اندروں جڑے انہیں جگڑ بند مارن دی کوشش کردا ہے تے کھچ کے ان دی روح نو لے جاندے۔ اللہ اتھے نبی پاک نے فرمایا کہ نافرمان دی روح انج نکلدی ہے جویں بیری دے کنڈیاں والے چھاپیاں تے کوئی روئی دا بنیا ہویا کپڑا سٹ کے تے انج کھچیے تے جویں اودے بڑے اڈ جاندے نے، اسی طرح بندے دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے لو تے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک نے اس بات دا تذکرہ کیتا ہے، تاں فرمایا کہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا۔ او جڑے آرام نال گرا کھولن والے فرشتے نے، مینوں انہاں دی قسم جے اللہ جڑے اڈدے پھردے نے میریاں تابعداریاں دے اندر، تیردے پھردے نے، والسابحات سبقا فالمدبرات امرا، تے جڑے میرے حکماں دیاں تابعداریاں کرن دے اندر دوڑ کے تابعداریاں کردے نے۔ انہاں فرشتے نے فرمایا کہ والنازعات غرقا والسابحات والناشطات نشطا،
گرہ کھولن والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت دی تفسیر فرما دیتی ہے۔ حضور فرما دے رہے لوگوں جدوں نیک بندے دی روح نکل دیئے انج سمجھو جی میں مشک پانی دی بھر کے الٹی لٹکائی ہووے تے کھولن والا تھلیوں گرا کھول دے وے تے پانی یکدم نکل جاندا۔ اللہ فرمایا وہ بڑے آرام نال گرا کھول دے نے، وہ گرا کھول دے نے، بندہ اپنے منٹی سیکنڈی جلدی جلدی انہوں اپنے جنت چ محل پہ نظر آتے ہوندے نے، وہ کہندا اتھوں کڈو مینوں، میں جلدی جانا چاہنا۔ اللہ تے دوسرے نو آوازاں دیندی ہے اے بدروح، اللہ دے فرشتے کہندے نے نافرمانا نکل باہر، اے خبیث روح آ تیرا ٹکانا۔ اللہ پاک نے جہنم بنایا تے جڑا نیک سالے وے ان دی جدو روح قبض کرنا آندا نا فرشتہ، وہ انج گرا کھولدا تے آندا چل جنت دے اندر۔ اللہ جس سے متعلق قرآن نے کیا ہے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضور فرماندے نے اللہ دے فرشتے خوشبودار لباس لے کے آندے نے، اللہ اکبر، ان دی روح نو خوشبودار کپڑے دے اندر لپیٹ کے آسماناں ول رہ جاندے، علیین تے سجین۔ تے نافرمان کافر بے ایمان یہودی اللہ دے رسول دا منکر اس مکار دی روح نو جدوں کڈیا جاندا ہے بدبودار ٹاٹ دے اندر لپیٹ کے آسماناں ول لے کے فرشتے جدوں جاندے نے، آسمان دے فرشتے بھی اندے تے لعنتاں پاندے نے، بلکہ کہندے نے لے جاؤ کڑے روح ایسی لے آؤ، روح الخبیث دی روح لے کے آ گئے ہو۔ کون بد نصیب جن نے آسمانہ دے بدبو پھلا چھڑی ہے۔ اللہ اکبر، ادھر بدبواں نے ادھر خشبواں نے، ادھر اللہ پاک دے پاک فرشتے آندے نے تے کہندے نے ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ او اللہ دے بندیا، تیرا رب تیرے نال راضی ہے، تو اپنے رب نال راضی ہے۔ اس روح دا آسمان دے فرشتے بھی استقبال کردے نے۔ اللہ پاک نے اس بات دا تذکرہ فرمایا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ اللہ اکبر، تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ جدو اللہ پاک دی طرفوں پھر سور پھونکن دا آرڈر کیتا جائے گا، پہلا سور پھونکیا جائے گا، سارے لوگ ملیاں میٹ مر جان گے، فوت ہو جان گے، پھر دوسرا سور پھونکیا جائے گا۔ نبی پاک فرماندے نے پھر سارے نو اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ نال زندہ کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تے جدوں ویکھن گے جڑے دنیا تے انکار کرنے والے کہ پتہ نہیں مر کے مٹی ہو جانا، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ۔ اللہ اکبر۔ اذا کنا اذاما نخرا، جڑے کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ پاک قیامت والے دن زندہ کرے گا جدوں ساڈیاں ہڈیاں بھی راکھ و نخرا، ساڈیاں ہڈیاں بھی بسیدہ ہو جان گی،
گئیاں قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ تے جی اگر ایسا ہو گیا تے پھر تو بڑا ہی اوکھا کم ہے، پھر تو بڑا خسارے والا کم ہے۔ اللہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ فانما ہی زجرۃ واحدہ فاذا ہم بالساہرہ۔ اللہ پاک فرماندے نے جدو چٹیل میدان دے اندر سارے جمع ہو جان گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر بندہ پریشان نظر آئے گا، اتنا پریشان ہوئے گا اپنے اپنے پسینے دے اندر غرق ہوئے گا، کوئی گٹے گٹے، کوئی گوڈے گوڈے، کوئی لک لک ڈبیا ہوئے گا۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے، فرمایا جدو ہر بندہ اسی حالت دے اندر پریشان ہوئے گا، کوئی اس بندے دا پرسان حال نہیں ہوئے گا۔ تے نبی پاک دا ایک صحابی میں حدیث پڑھ رہا سا، وہ عرض کردا ہے حضور تے جے میں ساری زندگی تواڈے تے درود و سلام پڑھدا رواں تے کیا اس دن دی پریشانی تو بچ سکنا وا کہ نہیں؟ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو میرے دے درود و سلام پڑھن دا وتیرا بنا لویں گا، دن قیامت دا کیے دنیا اور آخرت دیاں ساریاں پریشانیاں کولوں میرا اللہ تینوں بچا لوے گا۔ کیسی گل ہے درود پڑھنا، درود ہو جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا، درود ابراہیمی، اندے اندر بھی لوگاں ملاوٹ کر لی، کوئی تاج ہے، کوئی لکھی ہے، کوئی ہزاری ہے۔ فرمایا جڑا بندہ درود پڑھدا وے اللہم، سارے پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور فرماتے نے درود پڑھن والے نو اس دن پریشانی تو اللہ محفوظ کر لوے گا۔ پریشان ضرور بندے ہون گے، لیکن یہ بھی تو قرآن نے کہنا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جڑے میری راہ دے اندر دن رات جو کچھ بھی عطا کیتا قربان کر دیندے نے، اللہ فرماندے نے اس دن بھی انہاں نوں نہ کو غم ہوئے گا نہ فکر ہوئے گا، اللہ دے عرش دے سائے دے تھلے ہون گے۔ اللہ سانو اپنے رب دے عرش دا سایہ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین گناہگار ہاں، سیاکار ہاں، لیکن اس گئے گزرے دور جب تینوں صرف خدا سمجھے آئے، تیرے مصطفیٰ نو صرف مصطفیٰ سمجھے آوے، تو اپنی خدائی دے اندر وحدہ لا شریک ہے، تیرا مصطفیٰ اپنی مصطفیٰ دے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ یا اللہ اسے آسرے تے زندگی پہ گزارنے اللہ سونیا ساڑھے بشری تقاضے دے گناہ غلطیاں معاف فرما دے۔ اللہ فرمایا اس دن اللہ اکبر جدوں اپنی آنکھاں دے سامنے بندے ویکھ لین گے پھر پریشان ہون گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ اگے اللہ پاک فرماندے نے حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، او کیا تسی
موسیٰ والی گل نہیں سنی جدوں اللہ بہل آتاک حدیث موسیٰ اذ نادى ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جدوں وادی مقدس پکیزہ زمین دے اللہ پاک نے اپنے موسیٰ نبی نو آواز ماری ہے تے کی کیا وے اللہ اکبر بالوادی المقدس طویٰ اذهب الى فرعون انہ طغی، اے میرے موسیٰ نبی جاؤ جا کے موسیٰ فرعون نو میرا پیغام دے دیو، میری زمین تے رہ کے میرا کھا کے تے میرے سامنے رب ہون دے دعوے کیتی پھر دعوے اذهب الى فرعون انہ طغی، پتہ لگ گیا ہی موسیٰ فرعون کڈا سرکش بن گیا وے، ذرا اوندے ول جا دے انہوں واز کر کے آنا، اپنی مسیح تے واز کرنا سوکھا وے، فرعون دے سامنے واز کرنا بڑا اوکھا وے۔ نبوت اللہ پاک ایویں ہر ایک دن ٹکٹ ونڈی پھردا نبوت دے دیندا ہی انہاں نوں ہے جنہاں دے اندر حوصلہ تے ہمت ہوندی ہے۔ اذهب الى فرعون انہ طغی، اے او فرعون ہے جیڑا لوگاں دے بچے ماری آندا ہے کہ میری سلطنت نوں ایک بچہ پیدا ہونا ہے، انہیں ختم کر دینا ہے۔ اللہ فرماندے نے میں کائنات واسطے انہوں بھی عبرت بنا دیتا تے موسیٰ نوں دے گھر پال کے پوری کائنات نوں دس دیتا ہے جنوں میں رکھاں انہوں کون چکے۔ بڑی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے، قرآن نے تذکرہ کیتا ہے جس وقت ماں ڈرے لوگی آخر سارے بالوں ماری آندا ہے تے تیرے بچے دی بھی خیر نہیں، اللہ نے کیا سی موسیٰ دی ماں نوں سنیہا بھیجیا، پیغام بھیجیا، کی کیا قرآن دے الفاظ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، نہیں موسیٰ دی امی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ ان ارضی فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جدو ڈر لگے تینوں جے ڈر نہیں ہے تے انج کر فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، غم فکر کرن دیاں لوڑاں نہیں، انہوں صندوق دے اندر بند کر کے پانی وچ سٹ دے تے میرے آکھے لگ کے پانی وچ سٹیں گی تے میں دا مول پا دیواں گا، میں تیرا خالق اور مالک ہاں، تو تا بچہ میرے آرڈر تے قربان کرنا ہے تے جدو میں تینوں واپس کراں گا نبی جائے پھول لگا کے واپس کراں گا، اللہ تینوں تو انہوں تمغے لا دیاں گا۔ قرآن دے الفاظ نے اِنَّا الیک وجائلوہ من المرسلین، جدو میں واپس کراں گا یقین کر لے، جڑے اعتبار کر جاندے نے یقین کر جاندے نے انہاں دے مل پہ جاندے نے۔ سانو کوئی آکھے بال نہر وچ سٹ دے، اسی سٹنا کوئی نہیں تے ساڈا مل پینا کوئی نہیں دا، ایہی تا گل ہے، ساڈا اعتبار نہیں دا، کہنے ہیں ماں بالکل سچی گل اللہ دیاں گلاں سچیاں نے، قرآن بڑا سچا وے، قرآن نو مننے ہاں لیکن قرآن دی نہیں مندے، اللہ نو مننے ہاں اللہ دی نہیں مندے، رسول نو مننے ہاں رسول دی نہیں مندے۔ دیکھنا موسیٰ دی امی نے مننے آئی آکھیا یا اللہ ٹھیک ہے، اپنے دودھ پیندے بچے نو صندوق دے اندر سٹنا ماما نو پوچھ کے ویکھو بڑا اوکھا جے، اللہ رکھ کے کنڈی لا کے روڑ دیتا تھے، پانی کدھر جا رہا ہے، جس دے کولو بچانا ہے ان دے گھر والی پانی جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آخیا یا اللہ پانی بھی ادھر ان دے محلہ والے جا رہا ہے، فرمایا یہی تو میں دسنا چاہنا وا، ایویں لبدا پھردا میں دے گھر گھلنا چاہنا وا،
تاں تو ساڈا ایک شعر کہندا مینوں یاد آ گیا کہ فرعون آکھے میں موسیٰ تائیں مارنا، فرعون آکھے میں موسیٰ تائیں مارنا، اے رب سونا آکھے تیرے گھر پالنا، او ایندے ہتھوں موت تیری آنی ہے اخیر، اللہ ہی علی کل شیء قدیر۔ اور یوسف نو پائیاں پہلے کھو سٹیا، اور کر کے غلام پھر وچ سٹیا، آئے غلہ لین پھر بن کے فقیر، اور آئے غلہ لین پھر بن کے فقیر، اللہ ہی علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ دی امی و اوحینا الی ام موسیٰ، اس موسیٰ دی گل ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذہب چل ٹر پو نہ نکل پو، اللہ الی فرعون انہ طغی فقل هل لک الی ان تزکی فاہدیک، انہوں جا کے کہو کی کما یا اللہ، فرمایا جا کے کہو جے ہدایت دی کوئی دل وچ خواہش ہے تے تینوں کوئی گل دساں ہدایت والی، بھی پہلے اوندا ارادہ بھی پاہ دیا کا، اللہ اکبر۔ تے نال طریقہ دسیا سورہ طٰہٰ 16ویں پارے جدوں کلیا نا نبی نو تے نبی نو واز کرن دا طریقہ دسیا ہے، وہ کی طریقہ ہے؟ اللہ فرمایا فقولا لہ، اللہ فرما دے میرے موسیٰ نبی جی، اللہ جی گل سن، رک جا ایک باری میری گل سن لے، تینوں میں طریقہ دس دیواں انہوں گل کرنی کیویں وے، یا اللہ کیویں کراں، فقولا لہ قولا لینا 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 لعلہ یتذکر او یخشی، قولا لینا بڑے نرم لہجے نال گل کرنی ہے، مار کھا کے نہیں آنا، اللہ اکبر۔ لئیے نال دسیا تبلیغ دا طریقہ، اچھے طریقے نال اخلاق نال کسے نو برا بھلا کہن دی ضرورت نہیں ہے، جویں مولویاں نے جناب ہون تاں کچھ گھٹ گیا لیکن مولویاں نے کفر دے گولیاں دیاں توپاں پیڑیاں نے، او انہوں کافر مشرک کہندا ہے، او انہوں کہہ رہا وے۔ اللہ نے موسیٰ نبی نو واز کرن دا طریقہ دسیا، قرآن وچوں سن لو، قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، نرمی نال گل کرنی ہے، پیار نال گل کرنی ہے، حالانکہ اللہ ساریاں قدرتاں رکھدا سی نا، اللہ کہہ دیندا کہ جا تیرے نال انہیں اگر وعدے گھاٹی کیتی ایتھے بندے مکہ چھڑ دینے، جا تیرا کام ہے جا کے فیر ٹھوک دینا، اگلا سارا کام میں سانبھ لواں گا، کوئی چنگا چودھری ایڈا جناب حوصلہ دے دے وے، اسی بندے گاٹے ایک دوجے دے لگ دے ویکھے نے، لیکن وہ طاقتاں والا وے، اگر وہ کہندا جے تیرے نال نے وعدی گھٹی کیتی تے کون کواں گا مار دیاں گا، فیقول اسی ویلے ختم، کوئی طاقت کی کمی ہے سی، لیکن اس کے باوجود کی گیا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس واسطے نرم طریقے نال، نرم لہجے نال، پیار نال گل کرے جے، آ دیکھنا اللہ دا نبی جا کے پیا واز کردا ہے، اللہ دا قرآن کہندا ہے اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، اللہ دے نبی موسیٰ نے بڑے پیار نال گل کیتی تے اللہ دی نشانی دا بھی تذکرہ کیتا، اللہ دیاں نشانیاں بھی دسیاں، اللہ اینے کمالات دا مالک ہے، اینیاں طاقتاں والا ہے کہ انتم اشد
خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأخرج منها ماءها أغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها۔ اللہ پاک نے تواڈے واسطے آسمان نو بنایا، زمین نو بنایا، آسماناں تو بارشاں برسائیاں، اللہ نے پہاڑ بنائے نے۔ اس رب دی میں تینوں گل کرنا چاہنا، متاع لکم ولانعامکم، تے تواڈے واسطے چاپائے بنائے نے تے چوپایاں واسطے پٹھے بھی اگائے۔ اللہ آکھیا ویکھ اللہ پاک نے تواڈے دھیانے لگن واسطے چاہ پائے مجھاں گاواں جانور بھیڑاں بکریاں بنائیاں نے تے انہاں واسطے بھی رزق دا بندوبست کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے قرآن کی کہندا فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، انہیں سارا کوئی جھٹلا دیتا، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ۔ اللہ اکبر۔ فحشر فنادى، فرعون سی نا جناب کہندے فقال انا ربكم الاعلى، اللہ فرماندے نے او کہندے میں رب ساریاں نالوں زیادہ طاقتاں والا واں، اعلیٰ واں، قدرتاں والا، نعوذ باللہ۔ فقال انا ربكم الاعلى، تے اللہ فرماندے نے پھر اسی اونوں ماریا تا نہیں، کیویں کیتا ہے؟ ادو تو نہیں ماریا تے پھر کی کیتا ہے؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اسی پھر اندے جسم نو اج تک آن والیاں واسطے عبرت دا نشان بنا کے رکھ چھڈیا وے کہ ایویں بندیا تو نہ تکبر کر، ایندے نالوں چوکے تیرے کول پیسے کونی دے، ایندے نالوں زیادہ تیرے کول جی کونی دے، ایندے نالوں وڈی تیرے کول بادشاہت کونی دی۔ بندہ اختیارات دے نشے دے اندر، اپنے تعلقات دے نشے دے اندر حکمران ساڈے کی کر رہے ہیں؟ یہو کچھ ہی کر رہے ہیں۔ جن دے کول اختیار ہے وہ اپنے اختیار دے، اپنے عہدے دے، اپنے پھل دے نشے دے اندر کسے دے بھی کسے قسم دا ظلم و زیادتی کرن تو بعد نہیں آتا۔ انہوں خدا دا خوف کرنا چاہیے، اس واسطے کہ اس کائنات دے بڑے بڑے خناس آئے نے، بڑے بڑے فرعون تے نمرود آئے نے، لیکن اللہ فرماندے نے جڑے کہندے سن آنا ربکم الاعلیٰ، میں انہوں نے بھی کائنات واسطے عبرت بنا چھتے۔ اللہ تو ضرور ڈرنا چاہیے۔ اللہ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اللہ پاک پھر عبرت دا نشان بنا دیندا ہے۔ یومئذ یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے جدو دن قیامت دے او بندے جہنم والے بد نصیب جہنم نو دیکھ لین گے، اللہ اکھاں دے سامنے کھول دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کئیاں دیاں اکھاں اڈیاں رہن گیاں، ابصارها خاشیہ، تے بعد مفسرین نے لکھیا ہے جی جھک جان گیاں، کھول نہیں سکن گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حالت ہوئے گی جیڑا قرآن نے کہا ہے، اے واقعہ کسے ناول دا تا ہے نہیں، کہانی تا ہے نہیں، سادہ ترجمہ تے سادی تفسیر مختصر۔ فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جڑے دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندے رہے تے دنیا دے اندر ہی سرکشی کردے رہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، انہاں نو اللہ دے فریدے پکڑ کے جہنم دے اندر سٹ دین گے۔ اللہ اکبر۔ جہنمیاں دے تذکرے دے نال اللہ پاک نے فوراً جنتیاں دا تذکرہ بھی فرما دیتا۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تے جڑے اللہ تو ڈرن والے بندے نے جدو زبان ہلاندے نے تے آندے نے ڈر لگدا وے میری اس زبان نال کسے دا دل نہ دکھ جاوے، میری ساری زندگی دیاں عبادتاں نہ ضائع ہو جان۔ اللہ جڑے ڈرن والے نے ہر گل تو پیر چکن لگیاں ڈر دے نے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ پاک انہاں نو جنتاں دے اندر اعلی مقام عطا کر دے گا۔ اللہ اللہم تجعلنا منہ، یا اللہ سانو بھی انہاں لوگاں دا ساتھ نصیب فرمائے۔ انما ان یسالونک عن الساعۃ ایان مرساها، اللہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا۔ کچھ جی آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو قیامت کدوں آنی ہے، کیڑی ڈیٹ نو آنی ہے؟ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر انہاں نوں کہو میں تاں تانوں ڈران واسطے آیا واں، تے جنت دی ڈیٹ دا مینوں بھی نہیں جے پتا کہ کیڑی ڈیٹ نو جنت کیڑی ڈیٹ نو قیامت آنی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ اکبر استغفر اللہ۔ وہ کہندے نے دسو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کدوں آئے گی، قیامت والا دن دسو کیڑی تاریخ نو آنی ہے؟ اللہ فرماندے نے انہاں نوں کہو انما انت منذر من یخشاها، میں تو تانوں جہنم تو ڈران واسطے آیا تے جنت دا شوق پاؤن واسطے آیا ہاں۔ تے اے گل اللہ پاک نے مینوں اجے نہیں دسی کہ کیڑی تاریخ نو قیامت برپا ہونی۔ لو جی علم والے تے حساب لان والے تے ٹوٹ کے لان والے تے لوٹا پھرن والے تے انگوٹھیاں دے وچ فوٹواں ویکھن والے، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے نہیں دسیا کہ کیڑی تاریخ نو قیامت آنی ہے۔ جو پوری کائنات دے غیب دان پیر فقیر مولوی وڈے چھوٹے کٹھے کر لو، انہوں نے پوچھو دسو قیامت کدوں آنی؟ ایویں تو نہیں اللہ پاک نے قرآن چ اعلان کر دیتا، چیلنج ہے قیامت تک واسطے۔ سورہ لقمان دی آخری آیت ان اللہ عندہ علم الساعہ، او دسو اے قیامت کدوں آنی ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ تو علاوہ اس تاریخ دا کسی نو پتہ کوئی نہیں دا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی یہ ہوئی گلاں پوچھ دینے ایویں الٹے پلٹے سوال کر دینے۔ اللہ فرماندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جم جوانیاں مانے سونیا تو انہاں نو اے کہہ دیو فیما انت من ذکرا، جڑے تانوں قیامت دے بارے سوال کر دے نے آکھا سی میں او تاریخاں دسن نہیں آیا، میں تانوں جہنم تو ڈران واسطے آیا ہوں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جدو پھر سارا کچھ سامنے نکھاں دے سامنے ویکھیا جائے گا، اچھے نو اپنی اچھائی نظر آ جاوے گی، برے نو برائی نظر آ جاوے گی، تے اس دن پرشان حال کو نہیں ہوئے گا۔ تے نبی پاک دی جڑی سفارش ہے نا، اللہ اکبر، حضور فرماندے نے میں بھی سفارش اوندی کرنی ہے جڑا میرے طریقے تے عمل کردا رہا، جڑا میرے اسوہ حسنہ نو اپنادا رہا۔ ساڈے ایک پرانے بزرگ وہ کہندے ہوندے سن کہ روز قیامت کیسی حضرت یا رب قوم جو میری، روز قیامت کیسی حضرت یا رب قوم جو میری، چھوڑیا اینا قرآن دراڈا خاص کلام جو تیری، اور نہ اس نال ایمان لے آئے تے نہ کچھ عمل کمایا۔
اینو چمن چی رہ رہے قرآن نو بس اے بڑی ادب والی احترام والی ہاں اندر اندر کوئی شک نہیں میں تو اکثر لفظ کہنا ہونا کہ مقصد قرآن اے نہیں اینو چومنا اینو پڑھنا ناظرہ پڑھنا اینو برکت واسطے گھر چ گڈی چ رکھنا خیر و بس سارا کچھ ٹھیک ہے منڈا حافظ بنا کے جنت دا تاج پہن کے جنت چ وڑ جانا سارا کچھ ٹھیک ہوئے گا لیکن مقصد نہیں دا مقصد قرآن ہے وے اس قرآن نو نافذ کیتا جائے قرآن تے عمل کیتا جائے اے پورے ملک چ نہ ہی کو نہیں لیندا ایک ہی سی جڑا دنیا تو چلے گئے میرے قید محترم شہید ملت حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ انہاں یہ ہوئی بات کر دیاں اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے اور اپنے باپ دے نقش قدم تے اللہ اکبر اللہ دی توفیق دے نال برخوردار انہاں دے صاحبزادے فرزند ارجمند حضرت علامہ ابتسام علی ظہیر حافظہ اللہ وہ بھی کریا بستی ہوئی پیغام دے رہے ہیں لوگوں سارا کچھ ازما لیا جے بس کر جاؤ پلٹ کے قرآن والا جو قرآن اور نبی پاک دا فرمان نافذ کر دے وہ دنیا اور آخرت دیا کامیابیاں پا جاؤ اللہ اکبر روز قیامت کیسی حضرت یا رب قوم جو میری چھوڑ آئے نا قرآن دراڈا خاص کلام جو تیری اور نہ اس نال ایمان لے آئے تے نہ کچھ عمل کمایا اے اج میری امت وچوں بندے بار خدایا جے کر میری امت ہوندے دے سنت عمل کریں دے دور کرو اج میرے کولوں ٹولے بددیاں دے اور روز قیامت مولانا رفیق مدن پوری رکھو رحمت اللہ ہے بڑیاں بابے نو پتہ ہے آندے ہوندے سن گجران سے بڑے اعلیٰ خطیب پرانے بزرگ اور روز قیامت اس ظالم دا ہوے گا کتھے ٹکانا اور روز قیامت اس ظالم دا ہوے گا کتھے ٹکانا اور جنوں نبی محمد کہہ دیتا میں نہیں نال لے جانا اللہ اس محبوب پیغمبر دی تباہ دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد